بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا میں سورۃ صاد میں سجدہ کیا کروں؟ تو انہوں نے تلاوت ومن ذرات داؤد علیہ السلام کی تلاوت کی، فبہد اہم اقتدا تک۔ نیز انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جنہیں انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کا حکم تھا۔ سورہ صاد کا سجدہ ضروری نہیں، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سرکش جن کل رات میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں کہ تم سب لوگ بھی دیکھ سکو، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو، اس لیے میں نے اسے نامراد واپس کر دیا۔ افریاد سرکش کے معنی میں ہے، خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک شاہ سوار جنے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ ان کے ساتھی نے کہا، انشاءاللہ، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ چنانچہ کسی بیوی کے جہاں بھی بچہ پیدا نہیں ہوا سوائے ایک کے جہاں ہوا، اس کے بھی ایک جانب بیکار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب کے جہاں بچے پیدا ہوتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ شعیب اور ابن ابی نضدہ نے بجائے 70 کے 90 کہا ہے اور یہی بیان زیادہ صحیح ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ فرمایا کہ مسجد الحرام۔ میں نے سوال کیا، اس کے بعد کون سی؟ فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا، اور ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا؟ فرمایا کہ 40 سال۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لو، تمہارے لیے تمام روح زمین مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اور تمام انسانوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی ہو، پھر پروانے اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے ہوں۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عورتیں تھیں اور دونوں کے ہاتھ دونوں کے بچے تھے۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے بچے کو اٹھا لے گیا۔ ان دونوں میں سے ایک عورت نے کہا، بھیڑیا تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے، اور دوسری نے کہا، تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے۔ دونوں داؤد علیہ السلام کی جہاں اپنا مقدمہ لے گئیں۔ آپ نے بڑی عورتوں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی جہاں آئیں اور انہیں اس جھگڑے کی خبر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، چھری لاؤ، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کے درمیان بانٹ دو۔ چھوٹی عورت نے سن کر کہا، اللہ پر رحم فرمائے، ایسا نہ کیجیے۔ میں نے مان لیا کہ جس بڑی کا لڑکا ہے۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سکجان کا لفظ اسی دن سنا، ورنہ ہمیشہ چھری کے لیے مدیات کا لفظ بولا کرتے تھے۔ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا،
ہم میں ایسا کون ہوگا جس نے اپنے ایمان میں ظلم نہیں کیا ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک شرک ہی ظلم عظیم ہے۔ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑا شاہ گزرا، اور انہوں نے عرض کیا ہم میں کون ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی ہوگی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں، ظلم سے مراد آیت میں شرک ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اس سے نصیحت کرتے ہوئے کہ اے بیٹا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا ہی ظالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے متعلق بیان فرمایا کہ پھر آپ اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ جی ہاں۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ یہ دونوں نبی آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ، میں اسے مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے میں سب سے بہترین خاتون تھی، اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔